آج شادی کو آسان نہیں بلکہ بڑھا دیا گیا ہے۔ آج کے رواجوں میں یہ ہو گیا ہے کہ اتنی مہنگی شادیاں کرتے ہیں اور اتنی مہنگی شادیاں کرتے ہیں کہ جو غریب کی بیٹی ہوتی ہے اس کے آنکھ میں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ کاش میرا باپ بھی ایسی شادی کرتا میری، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی غریب بیٹی کے آنکھ میں آنسو آ گیا اور اس کا ایک آنسو کا قطرہ زمین پر گر گیا تو اللہ رب العزت سامنے اکرام، آج ہم شادیاں کرتے ہیں، دنیا داروں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، لیکن میرے معزز سامعین اکرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آج ہم اور آپ سادگی سے شادی کریں گے تو اگر ہم اور آپ سادگی سے جب شادی کریں گے تو یہی شادی تا قیامت تک قائم رہے گی۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج شادی کو آسان کرے بلکہ اتنی مہنگی نہ کرے۔ آج کا تو دور یہ ہو گیا ہے کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتے شروع میں یہی ہے لیکن بعد میں ان کا منہ کھل جاتا ہے کہ ہمیں تو 4 پہیا چاہیے۔ میرے بڑے بیٹے کو 4 پہیا ملی تھی، میرے بڑے بیٹے کو تو LCD ملی تھی، میرے بڑے بیٹے کو تو مکان ملا تھا، میرے بڑے بیٹے کو تو BMW ملی تھی، میرے بڑے بیٹے کو رولکس کار ملی تھی۔ لیکن میرے معزز سامعین اکرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نکاح نبی کے زمانے میں ہوا، جو نکاح فاطمہ زہرا کا ہوا، جو نکاح مولا علی کا ہوا، وہی نکاح ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کی یہ قوم اتنی بک ہو چکی ہے کہ شادی کے نام پر لڑکی والوں کو ایسے نچوڑتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ لڑکی والے کیا ادھار نہیں لیتے۔ ارے وہ تو اپنی پال پوس کے بیٹی کو جب آپ کے حوالے کرتے ہیں، کوئی ماں باپ کے دل سے پوچھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر ایک بکری کا بچہ بھی پالتے ہیں تو اسے دینے کی ہمت نہیں پڑتی ہے۔ وہ باپ اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر جو کام سے آتا تھا تو بیٹی کے ماتھے کو چوم لیتا تھا۔ وہ ماں جب اٹھتی تھی صبح تو بیٹی کا نام لیتی تھی۔ وہ بھائی جو اس کے ساتھ بچپن سے اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ بہن جس سے وہ ساری باتیں کرتی تھی، آج اس بیٹی کا نکاح ہے، لیکن میرے معزز سامعین اکرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو کوئی باپ سے جا کے پوچھے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کی ماں سے پوچھے کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ ارے جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کی بہن سے پوچھے کہ اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے بھائی سے پوچھے جس بھائی سے وہ ہنس بول کر ساری باتیں کرتی تھی، وہ بھائی جو اس کو اپنے جب تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ سے اپنی بہن کے لیے ایک سوٹ دلاتا تھا۔ اس بہن سے پوچھے جا کے، اس بھائی سے پوچھے جا کے کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ ارے معزز سامعین اکرام، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو زمین و آسمان کے بیچ میں دھرتی رک جاتی ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں دھرتی رک جاتی ہے۔ اور جب بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے، جب بیٹی قبول کہہ دیتی ہے 3 بار تو باپ سوچتا ہے اب میری بیٹی پرائی ہو گئی ہے، ماں سوچتی ہے اب میری بیٹی پرائی ہو گئی ہے، بھائی سوچتی ہے اب میری بیٹی پرائی ہو گئی ہے، بہن سوچتی ہے اب میری بیٹی پرائی ہو گئی۔ ارے وہی بیٹی جب سسرال میں سکھ اٹھاتی ہے تو میکے والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ ارے وہی بیٹی جب سسرال میں دکھ اٹھاتی ہے تو میکے والوں کو غم ہوتا ہے۔ لیکن بیٹی کا یہ رول تو دیکھیے، بیٹی سسرال میں جیسے بھی رہے لیکن میکے میں کبھی یہ نہیں بتاتی ہے کہ امی مجھے یہ پریشانی ہے، امی میری ساس مجھے مارتی ہے، امی میری نند مجھے تنگ کرتی ہیں، امی میری بھاوج مجھے مارتی ہیں، امی میری جٹھانی مجھے مارتی ہیں۔ اس بیٹی کے دل پہ وہ خوشی رہتی ہے، اس بیٹی کے دل میں یہ ارمان رہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی ماں کو بتا دیا سب سچ تو میری ماں پریشان ہو جائیں گی، میرا باپ بوڑھا ہے، لاچار ہے، کمانے سے بے بس ہے، وہ کیا کرے گا۔ ارے بیٹیوں کی قربانیاں تو آج کل تو دیکھو بیٹیوں کی قربانیاں کیا
کیا ہوتی ہیں. لیکن میرے معزز سامعین اکرام، ہمیں آپ کو چاہیے کہ اگر کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اگر کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لے کے جاتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اگر کسی کی بیٹی کو ہم اپنے گھر لے کے جاتے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ وہ کام والی ہے، وہ نوکرانی ہے. ارے بہو تو وہ ہوتی ہے، بیوی تو وہ ہوتی ہے جو نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہے. بیوی تو وہ ہوتی ہے جب میاں کام پہ جاتا ہے، بیوی جا نماز بچھا کر اپنے میاں کی کمائیوں کے لیے برکت کرتی ہے. ارے جب بیوی دعا کرتی ہے تو وہ دعا عرش مولا تک جاتی ہے، وہ دعا عرش مولا تک جاتی ہے. اللہ رب العزت بیویوں کی دعا کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں. میرے معزز سامعین اکرام، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. اگر میری کوئی بری بات لگی ہے آپ کو، میں اللہ رب العزت کو اور آپ کو حاضر ناظر مان کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.